really Stick Chandra, I'm not. A lot of people know me as Sir Bobby. I've been a teacher all my life. I have all my life also been a Hindu. Studied, if you look that way, you will see a shelf full of books, including the Valmiki Ramayana, which is written in Sanskrit. I have spent a long time reading and studying Hinduism. And in that journey, I went to India and got a diploma from the Central Institute of Hindi in Delhi. That journey also helped me to do some analysis of what I was doing spiritually. And there was always that quest for something more. There was more that I needed to find, actually to find myself spiritually. I, having come back to Guyana, went further into becoming a Hindu priest and to do rituals and so on. Even then, there wasn't much satisfaction. It was not really understood, and people just did as one do the incantations and the uttering of all these mantras and so on. I asked myself, why is it that we are doing this? Because it doesn't satisfy what a person's purpose in the world is for. And so it limits the capacity of the human to really grasp the concept of God, because of the narrowness of just doing mechanical things and not knowing what they are. I'm making these points because those were the questions and things that I started to explore in my mind to really find myself spiritual. I continue to read and study, and I tell you what, I have found the quintessence of Hinduism lies in Islam, because some of the things that are there in the books were really being done in Islam. For example, Hindu philosophy says to us, do not worship nature. Nature means sun, all the phenomena that are there and all the things that are there existing that man can see. Because it says to us, neti, neti, not thus. And so one has to go beyond it. And even in our philosophy, it says that God is not seen. That God it's like a screen in a cinema where all these activities take place. Humans, animals, trees and everything, all these activities take place. But behind that screen is the hidden entity that man should really seek. All these things led me to look closely at Islam. The point about me and all these studies led me finally to come to the conclusion, because while many would not accept it, Hinduism speaks of incarnation. It speaks of God appearing in different forms. When you examine it in the final analysis, you come to the conclusion that all those who were mentioned in Hindu philosophy who came and spoke to mankind, they were really prophets. And the final one in Hinduism is Muhammad. I myself, I've read into the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I have found that he is indeed the final messenger for man. And his way of life is exemplary, extremely exemplary, and should be followed by man. Today's world, as far as my analysis and conclusion it comes, today's world needs the philosophy, needs the maxims as can be read in the hadiths for this world, because we need a better world, a world where there's justice, where people can forget all these things that are existing here, which are just like waves and ripples in the ocean, and find the real ocean, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. I told myself that now is the time for me to take off this clothing, put on new clothing, and enter into something that is more satisfying. And I tell you what, when I did finally take that oath to worship only Allah subhanahu wa ta'ala, it was like I came out, like it was a new thing for me, like a new air, and
my first Salah, praying with the brothers, was such. At first, I did have a little bit of a problem with it because I never worshipped that way. While it is an exercise which is healthy for the body, at the same time, it does two things to one, in that it helps one physically, and while doing the physical thing, it helps one to concentrate on an entity that you cannot see. What greater spiritual journey or spiritual point does a man need more than that? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب آباد ہے، اسلام اور اسی طرح یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم وغیرہ۔ ان تمام مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں یا صرف اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام مذاہب میں جو ہندوازم ہے وہ نہایت ہی بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیوقوف اور احمق اس لیے میں کہتا ہوں کہ غلیظ اور گندگی کھانا ان کے نزد عبادت ہے۔ گائے کا پیشاب پینا ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی عزت والی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح گوشت نہ کھانا وہ افضل سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم جو ہے نا سبزیاں کھاتے ہیں، یہ چیز وہ چیز۔ تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ کیوں آپ خود اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں؟ اسی طرح ذات پات کی تقسیم۔ ہندو مذہب میں ذات پات کے نام پر جو ظلم اور ستم ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں۔ ان کے جو اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے اس کو برہمن کہتے ہیں، جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے شودر اس کو کہتے ہیں۔ تو جو بڑا طبقہ والا اور نیچے طبقے والا ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی متنفرانہ رویہ رکھتے ہیں۔ تو ذات پات کی تقسیم، اسی طرح گندگی وغیرہ کھانا، اسی طرح ڈانس کو عبادت کہنا، احمق اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے بڑے بیوقوف میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ تو پھر ایسے مذہب میں کرنا کیا ہے جس میں گوشت آپ پر بند ہو، کباب آپ نہیں کھا سکتے، بڑا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، صرف ساگ آپ نے کھانا ہے اور سبزیاں کھانی ہے؟ تو پھر ایسے مذہب کا کیا فائدہ؟ اس کے برعکس اگر آپ اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پاک اور حلال چیزیں جو ہے نا وہ پسند فرمائی۔ پاک چیزیں اور صاف چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو گندگی ہے وہ آپ کے لیے منع ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ ایک ہندو پنڈت ہے جو کہ جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ آپ نے دیکھی۔ تو ایسے ہزاروں مثالیں جو ہیں نا وہ آپ کے سامنے پڑی ہے، اور ایسی مثالیں جو ہے نا جن کے ذریعے سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کے زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔